الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ترجمہ دھیان سے سنا جائے. ترجمہ سمجھ میں آئے گا تو تفسیر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. ترجمہ ہی اگر سمجھ میں نہ آیا تو تفسیر بھی سمجھ میں نہیں آئی. سمود نے تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا. انہوں نے کہا کیا ہم ہی میں سے ایک تنہا آدمی کی ہم پیروی کریں گے؟ یقیناً اس وقت ہم بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے. ہمارے درمیان میں سے کیا ایک ایسا شخص یہی تھا جس پر وحی نازل کی گئی؟ بات دراصل یہ کہ یہ شخص بڑا جھوٹا ہے اور شیخی باز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ان قریب ان لوگوں کو کل ہی پتہ چل جائے گا کہ کون پلرے درجے کا جھوٹا ہے، شیخی باز ہے. یقیناً ہم ان کو آزمانے کے لیے اونٹنی بھیج رہے ہیں، لہٰذا ان کو دیکھتے رہنا اور صبر سے کام کرنا. ان کو بتا دینا کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا اور کنویں کے پانی کی تقسیم مستقل طور پر ان کے مابین ہوگی. ہر پینے کا حق رکھنے والا اپنی باری پر حاضر ہو جائے گا. لیکن ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس نے دست درازی کی اور اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا. اب سوچو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. یقیناً ہم نے ان پر ایک ایسی چنگار بھیجی کہ جس کے نتیجے میں یہ لوگ کانٹوں کی روندی ہوئی بار کی طرح ہو گئے. یقیناً ہم نے ان پر ایک ایسی چنگار بھیجی کہ جس کے نتیجے میں یہ لوگ کانٹوں کی روندی ہوئی بار کی طرح ہو گئے. یقین جانو ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے، تو اب کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟
لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تو یقیناً ہم نے ان پر پتھر کی بارش برسائی۔ ہاں، لوط کا گھرانہ اس سے محفوظ رہا، ہم نے صبح کے وقت ان کو بچا لیا۔ یہ ہماری طرف سے ایک احسان تھا۔ جو لوگ شکر گزاری کرتے ہیں ہم اسی طرح بدلہ دے دیا کرتے ہیں۔ سورہ قمر کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ ایک رکوع تو اس کے اندر ہو چکا، دوسرا رکوع آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ ہجرت سے 5 سال پہلے حج کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرما تھے تو چند مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور حضور کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تم سچے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ ایک ٹکڑا جبل ہرا کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا جبل ہرا کے دوسری طرف ظاہر ہو گیا۔ لوگوں نے کھل کر یہ منظر دیکھا اور اتنا کھلا ہوا مشاہدہ تھا یہ کہ کسی انکار کرنے والے کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کا انکار کر سکے۔ بہت سے لوگ اس واقعے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ عقلاً ہو ہی نہیں سکتا۔ وجہ اس کی یہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور چاند پر بہت سارے لوگوں کی نظر رہتی ہے۔ مکہ والوں کی نظر تو ہوتی ہی ہے، ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چاند پر نظر رکھتے ہیں۔ تاریخ کے اندر ایک اتنا عظیم واقعہ پیش ہوا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن کسی نے اپنی تاریخ کے اندر اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اگر یہ واقعتاً ہوتا تو بہت سے لوگ اپنی کتابوں کے اندر اس کو لکھتے، لیکن بہت سے لوگوں نے لکھا نہیں۔ تو تاریخ کے اندر چونکہ اس کا ذکر نہیں، اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں۔ تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے اس سلسلے میں بھرپور رد کیا ہے، انہوں نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ یہ واقعہ دن کے اندر نہیں، رات کے وقت ہوا تھا، کیونکہ چاند رات کے وقت نکلتا ہے۔ اب مکہ کے اندر رات تھی، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ پورے دنیا کے اندر رات ہوگی۔ ایک خطے میں رات کا ہونا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ پوری دنیا میں رات ہو۔ تو جب پوری دنیا میں رات تھی ہی نہیں تو پھر اتنے سب لوگ اس کو دیکھیں اور ہر شخص کے لیے یہ دیکھنا ممکن ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نہیں، یہ واقعہ رات کے وقت ہوا، اور کتنے وقت کے لیے ہوا کسی کو معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے 5-6 سیکنڈ کے لیے بھی ہوا ہو، اور اس زمانے میں تو کیمرہ تھے نہیں۔ ہو سکتا ہے رات کے وقت بہت سے لوگ سو گئے ہیں، اور یہ واقعہ اچانک ہوا تھا۔ ایسا نہیں کہ نوٹس آئی تھی کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے کہ مشاہدہ کرنے والے مشاہدہ کر سکیں۔ اچانک پیش آنے والا واقعہ تھا، اللہ کو جس کو دکھانا تھا ان لوگوں نے دیکھ لیا۔ لہٰذا کسی نے یہ دیکھا نہیں اس لیے یہ ہوا نہیں، یہ بڑا بودا اشکال ہے، بڑا کمزور اشکال ہے۔ اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایسی جو ہم دیکھتے نہیں لیکن ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے اندر ہے یہ کشش ہے، گریویٹی، اس کو کون دیکھتا ہے؟ لیکن ہے یہ ایک آدمی ایک درد کے اندر ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندرون حصے سے درد اس کو ہو رہا ہے۔ سامنے والے پارٹی کو درد دکھتا نہیں، نہ خود درد میں مبتلا شخص کو درد دکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ وہ ہے نہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہوا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ کی کتابیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ واقعہ ملتا ہے۔ خلجیوں کے دور میں ایک مورخ تھے، احمد نگر کے رہنے والے، جن کا نام تھا محمد قاسم فرشتہ۔ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ فرشتہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ غالباً گوالیار یا پھر مالابار، اس کے راجا نے اپنی رانیوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا ہندوستان میں۔ جب حبیب ابن مالک صحابی رسول تجارت کے لیے ہندوستان آئے تھے تو اس راجا نے اس واقعے کے بارے میں ان سے پوچھا بھی تھا کہ ایک دن میں اپنی حویلی کے اندر تھا، ایک تقریب تھی اور ہم نے اچانک دیکھا، میں نے بھی اور
میری بیویوں نے بھی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے نے پھر اچانک وہ جڑ بھی گیا، تو یہ کس طرح ہوا، کیوں ہوا، مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ تو حبیب بن مالک نے پھر پوری داستان اس کو سنائی، اس راجہ کو، تو وہ راجہ مسلمان ہوا، اس کی رانیوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور اس نے اپنی ڈائری کے اندر یہ بات نوٹ کر دی تھی جس ڈائری سے محمد قاسم نے تاریخ فرشتہ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا۔ تو تاریخ سے بھی اس کا ثبوت ہے، معلوم ہوا کہ اس کا انکار کرنا مناسب نہیں۔ اور رہا عقلی معاملہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کے خلاف ہے، لیکن ان کا وجود ہوتا ہے۔ عقل کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ اگر عقلی اعتبار سے ہی دیکھنا ہو تو چاند کے جو درمیان حصہ ہے نا، اس کا کور، اس کے اندر آگ ہے، یعنی تپتی ہوئی آگ۔ اب یہ آگ فشانی مادہ جو ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھڑکاؤ آیا ہو اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد قوت کشش کے ذریعے سے، گریویٹی کے ذریعے سے واپس اللہ نے جوڑ دیا، کوئی بعید نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل اس معجزے کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ایک حقیقت واضح کرنا چاہ رہے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اتنا بڑا نظام جو ہے، اس کے اندر تبدیلی ہو نہیں سکتی، تبدیلی اس کے اندر کس طرح آ سکتی ہے؟ قیامت کے دن تبدیلی آئے گی، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، آسمان سرخ کر دیا جائے گا، زمین میں زلزلے آئیں گے، بھونچال آئیں گے۔ تو یہ سارا نظام جو ہے، اس میں تبدیلی آ کس طرح سکتی ہے؟ یہ چیز ان کے ذہن کے اندر کھٹکتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائی اور کہا کہ جب اتنے بڑے سیارے کے میں 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں اور اس کو جوڑ سکتا ہوں، اس میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہوں، تو پھر قیامت کا نظام میں کیوں قائم نہیں کر سکتا؟ بھلا جو درزی شیروانی سلوا سکتا ہو، ایک قمیص سلوانا اس کے لیے کیا مشکل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان زمین بنائی، تو ایک 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ جب پہلے اس نے یہ کام کر لیا اور اس نے انسان کو وجود دے دیا، تو واپس ان کو وجود دینا مشکل نہیں۔ اور آدمی انسانی جسم کے اندر بھی اگر غور کرے نا، تو آدمی دیکھ سکتا ہے کہ انسان کے اندر بہت سے نمونے موجود ہیں۔ انسان کے اندر نمک ہے، انسان کے اندر لوہا ہے، انسان کے اندر مٹی ہے، انسان کے سر کے بال جنگل کے درختوں کی طرح ہے، انسان کی آنکھوں سے نمکین پانی نکلتا ہے، انسان کے منہ سے میٹھا پانی نکلتا ہے، انسان کے پٹے سے کروا پانی نکلتا ہے۔ اب جب انسان کی موت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ مٹی بھی ختم ہوتی ہے جو اس کے جسم میں ہے، یہ پانی بھی ختم ہوتا ہے جو اس کے جسم میں ہے، یہ لوہا بھی ختم ہوتا ہے جو اس کے جسم میں ہے، یہ نمک بھی ختم ہوتا ہے جو اس کے جسم میں ہے، تو یہ جو بڑی مٹی ہے، یہ بڑے پہاڑ ہیں، یہ پانی ہے، ان کا بھی خاتمہ اگر ایک دن ہو، یعنی قیامت کے دن، تو کیا مشکل؟ ہم موت انسان کی دیکھتے ہیں، جب انسان کی موت ہوتی ہے تو پھر یہ جو بڑے پہاڑ ہیں، بڑی مٹیاں ہیں، بڑے صحرا ہیں، ان کی بھی موت ہو سکتی ہے، اور اسی کو تو قیامت کہتے ہیں۔ اس چاند کے ٹکڑے کے معجزے کو بتلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ غالباً اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ پھر اس صورت کے آگے اگر ہم جاتے ہیں تو پچھلی قوموں کے واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جب اللہ نے ان کو تباہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نافرمانی پر تم کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ اس لیے آدمی کبھی بھی اپنے آخرت کے معاملے کو ہلکا نہ سمجھے۔ جو بھی اعمال وہ دنیا کے اندر کرتا ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ بڑا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ کوئی کام آدمی کا بالکل سستا نہیں، ہلکا پھلکا نہیں، لیکن ہم اس چیز کو سمجھنے کے اندر بڑے کم فہم ثابت ہوتے ہیں۔ ہم دنیاوی معاملوں کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اخروی معاملوں کو ترجیح نہیں دیتے، حالانکہ ہمارے اسلاف کا معاملہ ہم سے الگ تھا۔ ریاح الکیسی کہتے ہیں کہ میں نے
اپنی زندگی کے اندر گناہ کیے ہیں. تو ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ کتنے میں نے گناہ کیے, تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ غالباً میں نے 40 گناہ اپنی زندگی کے اندر کیے. اب یہ لوگ تو ایسے تھے نا جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے تھے, اور اخروی معاملوں کی وجہ سے ان کا دل رنجیدہ ہوتا تھا. اللہ کی نافرمانی ہوئی کس طرح, میں اللہ کو کیا چہرہ بتاؤں گا, اللہ کے سامنے حاضری کس طرح ہوگی میری. تو اس کی وجہ سے یہ لوگ دل پر بات لے لیتے تھے. تو ریاء الکیسی کہتے ہیں کہ میں نے 40 گناہ کیے, اس لیے میں نے ہر گناہ کے لیے 1,00,000 مرتبہ استغفار کیا. تو 40 گناہ کے لیے 40 لاکھ استغفار ہوئے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اخروی معاملوں کو پرائیورٹی دیتے تھے, ترجیح دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صلح حدیبیہ کا ہنگامی وقت تھا کہ اس میں حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا زور سے بات کی. حالانکہ اگر پورا واقعہ ہمارے سامنے ہو تو حضرت عمر کا اس طرح زور سے بات کرنا معاف ہے, جذبے کے اندر آ گئے تھے وہ, اور جب آدمی جذبے کے اندر ہوتا ہے تو چیزیں معاف ہو جاتی ہیں. جیسے وہ توبہ والی حدیث ہے نا کہ ایک آدمی جنگل کے اندر سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی سواری ہے, سامان ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں. وہ سفر کر رہا ہے کہ اچانک ہوتا یہ کہ سواری گم ہو جاتی ہے, کھانے پینے کی چیزیں گم ہو جاتی ہے, جتنا سامان اس کا ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے. آدمی حیران پریشان, یہاں بھاگتا ہے وہاں بھاگتا ہے کہ مجھے کوئی سامان مل جائے, مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے, لیکن کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے. اتنے میں تھک ہاک کر وہ سو جاتا ہے, تھکا ہوا چور ہوا. پھر وہ بیدار ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اچانک اس کے سامنے سواری ہے, اس پر اس کی کھانے کی چیزیں ہیں اور اس پر اس کا سامان بھی ہے. جیسا گم ہوا تھا اسی طرح وہ واپس مل گیا. تو وہ خوشی خوشی کہتا ہے, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. الحمدللہ کہنے کے بجائے جوش ہی جوش کے اندر وہ کیا کہتا ہے, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے سامان پر جتنا خوش ہوتا ہے نا, بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس پر اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے توبہ کی. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو اسی لیے. اللہ کو پسند نہیں ہے یہ کہ لوگ نافرمانی بالکل کریں ہی نہیں. اگر اللہ کو یہ پسند ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالتے ہی نہیں. اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے گناہ کریں توبہ کریں, گناہ کریں توبہ کریں. اللہ کو یہ نظام بہت پسند ہے. تو اللہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندوں کو توبہ کرتے ہوئے اللہ دیکھتے ہیں نا. یہ حضور نے مثال دی. میں دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر دیکھو جذبے کے اندر اس آدمی نے یہ غلط بات کہہ دی, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. فرعون نے اسی بات کہی تھی لیکن فرعون کو ہلاک کر دیا تھا کیونکہ فرعون جذبے بھی نہیں تھا, وہ حقیقت میں ایسا کہہ رہا تھا. تو اسی طرح حضرت عمر نے جو حضور کے ساتھ بڑی آواز میں بات اس وقت کی تھی وہ جذبے میں کی تھی, ایمانی جذبہ. دراصل ہوا یہ کہ صلح حدیبیہ کے اندر مسلمان دب کر صلح کر رہے تھے. حضور صلح نامہ کے اندر لکھتے ہیں محمد رسول اللہ, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تھوڑی مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے تو اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہی نہیں, اور ہم تم کو مکے کے اندر داخلہ بھی دے دیتے, حرم تمہارا. لیکن ہم مانتے ہی نہیں ہیں, تبھی تو اتنی صلح کی پیش کر ہو رہی ہے اتنے سب جھگڑوں کے بعد. اس لیے تم لکھو عبداللہ کا بیٹا محمد, یہ مت لکھو محمد رسول اللہ. اب صحابہ سب جوش میں آ گئے کہ یہ کیسی بات, اتنی دب کر تو صلح کی ہے ہم نے. اس صلح کے اندر اکثر تمہارے شرائط کو فیور میں لایا گیا ہے. یہ کہ کوئی مسلمان قیدی اگر مکہ سے بھاگ کر مدینہ آ جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری ہے کہ وہ اس کو واپس مکہ بھیجیں. لیکن اگر مدینے سے کوئی آدمی بھاگے اور وہ مکہ آ جائے تو ہم اس کو واپس بھیجیں گے نہیں.
یعنی ہمارے قیدیوں کو ہم تک پہنچانا تم پر ضروری، تمہارے قیدیوں کو تم تک پہنچانا ضروری نہیں۔ اب سراسر ناانصافی، باطل بات کہ یہ تو کیسی بات ہے، پھر بھی حضور نے مانا۔ اب یہاں پر رسول اللہ کی بات ہے، اس پر یہ لوگ ایشو کریٹ کر رہے تھے کہ عبداللہ لکھو، عبداللہ کے بیٹے محمد، رسول اللہ لکھنے کی اجازت نہیں۔ تو صحابہ بہت زیادہ غصے میں ہو گئے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر نے حضور کو ذرا اکیلے میں جا کر کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں، یہ لوگ باطل پر نہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں، ان کے مقتولین جہنم میں نہیں؟ اے اللہ کے رسول، جب ہم حق پر ہیں تو اتنی دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو ان کو جواب دینا چاہیے، دندان شکن جواب، تلواروں کے ذریعے سے۔ ہر جگہ نرمی تھوڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دب کر رہو، ابھی دب کر رہنے میں حکمت ہے۔ اسی صلح کی وجہ سے اللہ ان قریب ایک بڑی فتح ہم کو دے گا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح اسی پس منظر میں نازل ہوئی۔ حضور کی بات سچی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں، جس بات پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو اونچی آواز میں اس دن میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بات کی نا، پوری زندگی اس نے مجھے ستایا۔ رات کو میں سو نہ پایا، دن کو میں بے چین رہا۔ عملت لذالک اعمالا، میں نے اس معمولی گستاخی کے لیے کئی اعمال کیے، کئی حج کیے میں نے، کئی نمازیں پڑھی، کئی زکوٰۃ دیے میں نے، کئی روزے میں نے رکھے کہ اے اللہ یہ سب عمل میں کر رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دینا۔ اس لمحے کے لیے جب میں نے حضور سے ذرا اونچی آواز میں بات کی تھی۔ اب یہ سوچ آدمی کے ذہن میں کب پیدا ہو؟ جب اخروی معاملوں کو وہ اتنا زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیاوی گھاٹا جب ہم کو ہوتا ہے تو ہماری نیندیں اس کے لیے حرام ہوتی ہے، لیکن فجر کی نماز کبھی ہم پڑھتے نہیں، کبھی ہم اس وقت بے چین نہیں ہوتے۔ قرآن سمجھ میں آ نہیں رہا اور قرآن کا فہم حاصل ہو نہیں رہا۔ تراویح کے اندر حافظ لوگ پارے پہ پارے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ جذبہ ہی نہیں کہ ہم قرآن سمجھے۔ کبھی اس خیال نے ہم کو بے چین کیا ہی نہیں کہ 40 سال ہو گئے، 50 سال زندگی کے ہو گئے، کیا معلوم اس رمضان کے بعد آئندہ رمضان نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ کتنے سب لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، بہت سے بزرگ لوگ تھے ایسے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، بڑے بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے، ہم دیکھتے تھے ان کو، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ 20 30 40 سال تک اعتکاف کرنے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے مابین تھے وہ پچھلے رمضان، لیکن اس رمضان میں نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ ان پر رحم کرے۔ کیا معلوم کون گارنٹی دیتا ہے کہ ہم اس رمضان میں ہے تو آئندہ رمضان تک ہم رہیں گے؟ کل کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ عصر تک کی گارنٹی کون دیتا ہے کہ ہم عصر تک زندہ رہیں گے؟ نہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں، نہ آپ گارنٹی دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی گارنٹی دے رہا ہے تو اللہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ تو بیچوں بیچ بازار کے اندر مار سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ لہٰذا ہم اخروی معاملوں کو امپورٹنس دیں، دنیاوی معاملے ہم کو غمگین نہ کرنے پائے۔ کوئی بھی دنیاوی معاملہ ہو ہم اس کا ٹینشن بالکل بھی نہ لیں، دیکھا جائے گا۔ دنیا کوئی چیز ہے ایسی بہت اہم، بہت امپورٹنٹ کہ ہم اس کے پیچھے لگے رہیں؟ ہم دنیا کو جتنا زیادہ پس پشت رکھیں گے، دنیا اتنی زیادہ ہمارے قدموں میں آ کر گرے گی۔ ایک بزرگ تھے، بہت دنیا سے بچا کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا مالدار، اس نے کہا آپ ہدیہ قبول کر لو، لیکن بزرگ نے کسی مصلحت کی وجہ سے وہ ہدیہ قبول نہیں کیا اور کہا کہ میں مالداروں کے تحفے قبول نہیں کرتا ہوں، تمہارا مال تمہارے پاس ہی رکھو۔ ہوا یہ کہ اس مالدار نے جاتے وقت اس بزرگ کے جوتیوں کے پاس پورا سامان اور پورا مال جو ہے وہ خالی کر دیا، سونے کے سکے۔ بزرگ لوگ دنیا کو بہت کم سمجھتے ہیں، اس لیے دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ یہ جب نکل رہے تھے تب انہوں نے دیکھا کہ ان کی جوتی کی جگہ پر سونے کے سکے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے خادم سے پوچھا یہ کس نے کیا یہ؟
تو خادم نے کہا کہ وہ جو مالدار آیا تھا نا آپ کے پاس، کلیکٹر، جس نے آپ کو تحفہ دیا لیکن آپ نے منع کر دیا، اس نے آپ کا تحفہ اسی طرح آپ کے جوتوں کے پاس رکھ دیا۔ بزرگ ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے خادم، یہ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن دنیا ان کو کبھی ملتی ہی نہیں۔ ہم دنیا سے بھاگتے ہیں اور دیکھو ہمارے قدموں پر دنیا ہے۔ اس خادم صاحب نے کہا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا اس بزرگ کو کہ جس طرح گندگی سے کوئی آدمی اپنے جوتوں کو صاف کرتا ہے نا، اس طرح سونے کے سکوں سے اس دن وہ جوتے اپنے صاف کر رہے تھے۔ 1 روپیہ نہیں لیا، 1 درہم نہیں لیا۔ یہ ہماری چیز تھوڑی۔ دنیاوی معاملے ہم کو غمگین نہ کرنے پائیں۔ دنیا کے اندر گھاٹا ہو، نقصان ہو، دھندے کے اندر گھاٹا ہو گیا ہو، پیشانی پر ایک بل نہیں آنا چاہیے۔ ہاں لیکن آخرت کا اگر کوئی معاملہ ہے تو اس سے ہماری نیندیں حرام ہونی چاہیے۔ فجر کی نماز میں خشوع نہیں ہوا، امام صاحب نے جو صورتیں پڑھائی وہ صورتیں یاد ہی نہیں ہیں، ایسی تو کیسی نماز میں نے پڑھی خشوع کے بغیر؟ اس سے ہم بے چین رہے۔ درود شریف حضور پر جو بھیجنا تھا، کیا وہ میں آج کے دن بھیج سکا؟ اگر میں نے بھیجے نہیں ہیں تو میں رات کو سوؤں گا نہیں جب تک میں پورے کے پورے درود شریف بھیجوں گا نہیں۔ ذکر اللہ آج کی جو مقدار تھی وہ پوری ہوئی، قرآن کی تلاوت جیسی کرنی تھی اس طرح میں نے کی۔ سمود نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، اس لیے اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام بڑے ہوشیار تھے، بڑے ذہین تھے، شریف النسب تھے، اونچے گھر کے لڑکے تھے۔ اللہ پیغمبر کو ایسا ہی بناتا ہے۔ سمود عاد کے بعد آنے والی ایک جماعت اور قوم ہے جس نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی۔ یہ لوگ بڑے ماہر تھے مکان بنانے کے اندر اور انجینئرنگ کے اندر، ان کو اس وقت بڑی مہارت تھی۔ پہاڑ کی چٹانوں کے اندر گھس جاتے تھے یہ لوگ اور اس کو تراش کر عالیشان مکانات بناتے تھے۔ عرب کا ایک مشہور مؤرخ مسعودی کہتا ہے کہ شام سے حجاز تک جو آدمی سفر کرے گا نا تو اس کو ان کے بہت سے بوسیدہ مکانات اور پرانے نشانات بھی نظر آئیں گے کہ آج تک وہ منظر باقی کہ کیسے مکانات انہوں نے بنائے۔ بعض مصری سائنٹسٹ لوگ جب حجاز گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسے بہت سے مکانات دیکھے، ان میں سے ایک مکان ہم نے دیکھا جس کو شاہی حویلی کہا جاتا تھا۔ ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر متعدد کمرے بنے ہوئے ہیں، بڑے تعجب میں۔ پھر ذرا آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا حوض، اور تعجب کہ اس زمانے میں اتنا ایڈوانس ڈیزائن اور اس زمانے میں اتنی عمدہ کاریگری۔ پھر ہم اور زیادہ آگے بڑھے تو ہم کو یہ محسوس ہوا کہ یہ دراصل ایک پہاڑ کی چٹان کے اندر بنایا گیا تھا۔ سب پہاڑ کی چٹان کے اندر ان لوگوں نے یہ بنایا تھا۔ یہ سمود کے مکانات، اتنے آگے تھے یہ لوگ، لیکن کرتے تھے بت پرستی، مورتیوں کے سامنے جھکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے جو مورتی کے سامنے جھکنا نہیں، یہ سب کہ بھلا یہ خود کھانا نہیں کھا سکتے، یہ لوگوں کو کیا کھانا کھلائیں گے، خود اپنا نفع نہیں پہنچا سکتے، لوگوں کو کیا نفع پہنچائیں گے۔ لیکن ضدی لوگ کبھی بھی بات مانتے نہیں۔ اپنی بات سامنے رکھنی ہے اور دین کی دعوت کرنی ہے، جان چلی جائے تو جان چلی جائے۔ آخرکار لوگ کریں گے کیا؟ بہت تو کیا کریں گے، مار دیں گے نا، کوئی حرج نہیں۔ ایسی موت بھی ہم کو سلام کرے گی، ہم گھبراوے نہیں، کبھی بھی نہیں۔ جتنا زیادہ ہم گھبرائیں گے اتنا زیادہ غلبہ ہوگا۔ حق پر ہیں، کوئی جرم کر نہیں رہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ پیغمبروں نے اسی طرح دن دہاڑے محنت کی اور بیچوں بیچ بازار کے محنت کی اور بڑی عالیشان محنت کی۔ قوم نے ان کو دھمکیاں دی، مارنے کی دھمکیاں دی، لوٹنے کی دھمکیاں دی، لیکن پیغمبر ٹس سے مس نہ ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے ایک لڑکے تھے جن کا نام تھا ارم، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے لڑکے کا نام تھا سام، اور سام کے لڑکے کا نام تھا ارم۔ ارم کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا اوس۔ اوس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا عاد۔
عاد سے ایک نسل چلی اور اس کو قوم عاد کہا جانے لگا. حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا. پھر عاد کے ایک لڑکے تھے سمود، ان سے جو نسل چلی اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے. سمود کے ایک بیٹے تھے، حاضر ان کا نام تھا. حاضر کے ایک بیٹے تھے عبید، عبید کے ایک بیٹے تھے ماشح، ماشح کے ایک بیٹے تھے آصف، اور آصف کے ایک بیٹے تھے واپس عبید، اور عبید کے بیٹے تھے صالح. تو اس طرح اس قوم سے حضرت صالح علیہ السلام کو نسبت تھی. قوم خود جانتی تھی کہ یہ بڑی صلاحیت والے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی تھی اور اپنے پرانے رواج کو چھوڑنے کی بات آتی تھی تو کوئی بدلنے کی بات کرتا نہیں تھا. ایک مرتبہ ایک میلہ ہوا، اس میلے کے اندر یہ لوگ اپنی مورتیوں کو سجاتے تھے اور اس کے سامنے پوجا وغیرہ کرتے تھے، مرادیں مانگتے تھے. یہ لوگ صالح علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک الگ خدا کی طرف بلاتے ہو، ہم ہماری مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. چلو میلے میں ہمارے ساتھ چلو، دیکھتے ہیں کہ کس کا خدا کس کی مراد پوری کرتا ہے. اگر تمہارا خدا تمہاری مراد پوری کرتا ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن اگر ہمارے خدا ہمارے دیوی دیوتا ہماری مراد پوری کرتے ہیں تو پھر تمہارا خدا غلط ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلتے. میلے میں یہ لوگ گئے، انہوں نے بہت مرادیں مانگی، لیکن ظاہر سی بات ہے مورتی بول نہیں سکتی، وہ کچھ سفارش کر نہیں سکتی، وہ کیا مرادیں پوری کریں گی. ان کی ایک بھی مراد پوری نہیں ہوئی. پھر ہوا یہ کہ قوم کا جو سردار تھا نا، اس وقت سمود کا سردار جندو ابن عمر تھا. اس نے یہ بات کہی کہ چلو ہماری مرادیں تو پوری نہیں ہوئی، اب دیکھتے ہیں تمہاری مراد پوری ہوتی ہے یا نہیں. ہماری ایک فرمائش ہے، فرمائش آپ ذرا دیکھنا کتنی عجیب و غریب فرمائش. ہماری ایک فرمائش یہ ہے کہ ایک چٹان ہو اور اس چٹان میں سے ایک اونٹنی نکلنی چاہیے، لیکن وہ معمولی اونٹنی نہ ہو، ایک ایسی اونٹنی ہو جس کا جسم بہت بڑا ہو، بڑا ڈیل ڈول رکھنے والی اونٹنی ہو، اور وہ اونٹنی ہو سفید، پیشانی پر سیاہی ہو، بال بالکل نرم نرم ہونے چاہیے، اور وہ 10 ماہ کی گھابن اونٹنی ہو، 10 ماہ کا حمل اس کے اندر ہو. جب وہ باہر نکلے تو نکلتے ہی فوراً حمل وجود میں آنا چاہیے اور اس کو ایک بچہ ہونا چاہیے. اتنی عجیب و غریب خواہش اور تمنا انہوں نے ظاہر کی. یہ لوگ چونکہ مکانوں کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے اور پہاڑ کی چٹانوں کو کاٹ کر توڑ کر مکان بناتے تھے، اس لیے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم جب چٹانوں کو توڑتے ہیں تو اس میں سے بہت تو کیڑے نکلتے ہیں، مکوڑے نکلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوق نکلتی ہے، اتنی بڑی اونٹنی نکل نہیں سکتی. اس لیے انہوں نے یہ فرمائش کی مذاق بنانے کے لیے. حضرت صالح نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو چلو اس کو دیکھتے ہیں. مشرکوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. حضرت صالح علیہ السلام سے ان لوگوں نے معجزہ طلب کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، لوگوں نے دائرہ بنایا کہ چٹانوں میں سے آواز آنے لگی اور 10 ماہ کی گھابن اونٹنی بڑا جسم رکھنے والی باہر نکلی، اور نکلتے ہی اس نے بچہ جنا. یہ منظر دیکھ کر جندو ابن عمر بھی مسلمان ہو گیا اور اس کے کئی ساتھی بھی مسلمان ہو گئے. اب بعض روایتوں کے اندر ہے کہ 6000 لوگ مسلمان ہو گئے اس وقت یہ منظر دیکھ کر، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 6000 نہیں بلکہ 120 مسلمان ہوئے. اب اتنا بڑا فرق 120 یا 6000، تو نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ 6000 مسلمان ہوئے، لیکن پھر وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ رہے آخر تک وہ 120 تھے، ان کے خاص لوگ. تو اتنے سب لوگ مسلمان ہوئے، لیکن باقی سب لوگوں نے جادو کہہ کر اس کو ٹال دیا. اب ہوا یہ کہ یہ اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس کا مقام بڑا اونچا تھا، اس لیے اب قوم پر یہ لازم تھا کہ جب انہوں نے فرمائش کی اونٹنی کی تو اب وہ اس اونٹنی کا خرچہ سنبھالیں اور اس کو برابر پانی پلائیں، چارہ کھلائیں.
कौम ने इब्तिदाई तौर पर साथ दिया और उन्होंने अल्लाह की ऊँटनी को खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया। लेकिन जब उनको ये एहसास होने लगा कि ये खाना बहुत खाती है, पानी भी बहुत पीती है, क्योंकि ये थी बड़ी ऊँटनी, और जब ये पानी पीती है तो उस वक्त कौम के जानवर पानी पी नहीं सकते थे, क्योंकि इसका बड़ा जिस्म देखकर सब डर जाते थे। जब अपना नुकसान इन लोगों ने देखा और अपने जानवरों की तबाही इन लोगों ने देखी, हालांकि फरमाइश ऊँटनी की इन लोगों ने की थी, तो इन्होंने अपनी दुनिया को तरजीह देते हुए आखिरत को पसेपुश किया और ऊँटनी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि अब ये ऊँटनी अपने को पुछवाती नहीं, इनको कत्ल कर दो। हालांकि ये अल्लाह की ऊँटनी थी, अल्लाह को बड़ी मोहब्बत थी इस ऊँटनी से। ऊँटनी पीती तो थी पानी और चारा भी खाती थी ज़्यादा, लेकिन दूध भी इतना ही देती थी वो, तो कौम को इस एतबार से उससे फ़ायदा भी होता था। लेकिन अपनी सहूलत के लिए, अपनी दुनिया के लिए इन लोगों ने गलत साजिश शुरू कर दी। तो हुआ ये, एक मरतबा एक शराब खाने के अंदर दौर चल रहा था, लोग पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे। इतने में एक बदकार औरत उनेजा नाम की खड़ी होती है और शराब पीते पीते ही मदहोश जिस तरह बातें करता है, इस तरह उसने बातें की कि मेरे जानवरों को राहत कौन पहुंचाएगा, मेरे जानवर सालिह की ऊँटनी की वजह से ढंग से पानी भी नहीं पी सकते, ढंग से चारा भी नहीं खा सकते, सालिह की ऊँटनी ने मेरे जानवरों का चैन छीन लिया है। इस तरह की बात उसने की। तो लोगों ने कहा, ए उनेजा तो कैसी औरत है, ऐसी ऐसी बातें करते, पहले तो अपनी तो परवाह कर, तू जिना करवाती है बच्चियों के पास, जिना के हड्डे चलाती है, तू बदकार औरत है, तू पहले अपनी शादी तो कर, पहले तू अपनी फ़िक्र कर, फिर जानवरों की फ़िक्र कर। उनेजा ने कहा, कर लूँगी शादी, लेकिन उस आदमी से करूँगी जो सालिह की ऊँटनी को कत्ल करेगा। तो उस वक्त मेरे अजीज़ों, उस शराब खाने के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। इस आदमी के बारे में कुरान ने भी कहा है, हुजूर ने भी कहा है कि ये सबसे बड़ा बदबख्त शख्स है। दुनिया के अंदर बहुत से लोग आए, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, लेकिन ये मैं खाने के अंदर बैठा हुआ शख्स जो था ना उस वक्त, ये दुनिया का सबसे बदतर और बदबख्त शख्स, कुदार इब्ने सालिफ, वो शराब पी रहा था कि जब उसने देखा कि उनेजा ने ये बात कही है कि जो सालिह की ऊँटनी को कत्ल करेगा वो मेरे साथ निकाह कर सकता है, तो कुदार इब्ने सालिफ खड़ा हुआ। अब ये था काला आदमी, था बड़ा मोटा, बदबूदार शख्स, कोई इससे निकाह ना करे, लेकिन उसने अपनी तलवार निकाली और कहा, अगर मैंने कत्ल किया तो निकाह करेगी मेरे साथ? उसने कहा, तेरे साथ भी निकाह कर लूँगी। तो कुदार ये गुंडा आदमी था, डॉन किस्म का आदमी था, तो उसने अपने चंद गुंडों को इकट्ठा किया और ये लोग सालिह की ऊँटनी के पीछे चले। ऊँटनी को इन्होंने देखा तो हमले शुरू कर दिए। ऊँटनी ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने उसके पैर काट दिए, और पैर काटे और मुकम्मल तौर पर उसको कत्ल कर दिया। ये अल्लाह की ऊँटनी जिसकी फरमाइश इन लोगों ने की थी, और फिर इतनी जुर्अत इन लोगों के अंदर कि अल्लाह की नाफरमानी भी की, और फिर उसका चमड़ा अलग किया, गोश्त की बोटियाँ उन लोगों ने की, और वो उसको खा भी गए, पूरा का पूरा खा गए। अल्लाह की ऊँटनी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। हज़रत सालेह को पता चला तो हज़रत सालेह वहाँ पर गए और कहा, क्या किया तुम लोगों ने? ये तो अल्लाह की वो ऊँटनी थी जिसका खास ख्याल रखने के लिए अल्लाह ने कहा था। ऐसी हरकत तुम लोगों ने की है, अब तुम्हारे साथ भला कभी हो ही नहीं सकता। अब वो ऊँटनी अकेले तो आई नहीं थी ना, उसका एक बच्चा भी था। वो बच्चा वहाँ से भागा, हज़रत सालेह ने उसका पीछा किया कि बच्चे की हिफाजत हो सके। बच्चे ने 3 मरतबा चीख मारी, एक मरतबा चीख मारी, दूसरी मरतबा चीख मारी और तीसरी मरतबा चीख मारी। 3 मरतबा चीख मार कर जिस चट्टान से वो निकली थी उसी चट्टान में चली गई और गायब हो गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इस वाक़ये से परख गए कि 3 दिन के अंदर अज़ाब आने वाले, 3 दिन के अंदर इस कौम का नुकसान होगा और अल्लाह इस कौम को बर्बाद कर देगा, नेस्त तो नाबूद कर देगा, जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा।
حضرت صالح نے اپنی قوم کو اس سلسلے میں آگاہ کیا کہ دیکھو 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے، تم نے یہ جو حرکت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بڑا سنگین جرم ہے اس کا۔ تو اس طرح صالح اور ان کے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ تھے 120 یا 6000 جو بھی ہو، خاص قسم کے لوگ 120 تھے، وہ اس طرح بستی سے باہر نکلنے گئے کہ قدار ابن سالف اور ان لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح صالح ہم کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت صالح کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ ناکام ہوئے۔ پیغمبر کو قتل کرنا اتنا آسان کام تھوڑی، اتنا آسان کام نہیں ہے یہ پیغمبر کو قتل کرنا۔ اللہ نے پیغمبر کو بڑا حکیم بنایا ہوتا ہے اور بڑا طاقتور ہوتا ہے پیغمبر، تو اس کو قتل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن یہ یہود لوگ نالائق، اس کے باوجود کئی پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، کئی پیغمبروں کو ناحق طریقے سے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قتل کرنے کا آروپ لگاتے ہیں کہ ہم نے تو مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی قتل کیا۔ انہوں نے کوئی عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، انہوں نے جس کو قتل کیا تھا وہ تطیانوس تھا، خود ان کا آدمی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اوپر اٹھا لیا تھا، اور وہ آئیں گے نا آخری دور میں۔ مسلمانوں کی خلافت تو آنی ہی، یہ لوگ جتنا بھی ہم کو دبانے کی کوشش کریں مسلمانوں کی خلافت آئے گی۔ حضور نے کہہ دیا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا اور اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ وہ کب وہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہوگا ضرور۔ اسی سے یہ لوگ بہت زیادہ گھبراتے اور ان کے دل کے اندر خوف ہے۔ تو پیغمبر کو قتل کرنا چاہا، اس میں یہ لوگ ناکام ہوئے۔ ہوا یہ کہ 3 دن کے بعد حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اس بستی پر اور ایک چنگار لگاتے ہیں، ایک ایسی چنگار اور خطرناک چیخ ہوتی ہے وہ کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دل اندر ہی اندر پھٹ جاتے ہیں، جگرے باہر آ جاتے ہیں، اور سب لوگ اس چیخ کی وجہ سے ہی مر جاتے ہیں۔ چیخ کے بعد ہوتا یہ کہ اللہ کی اونٹنی کو انہوں نے قتل کیا تھا، انہوں نے اونٹنی کے ساتھ غلط برتاؤ کیا تھا، اس لیے اللہ نے مزید عذاب دینے کے لیے ایک زلزلہ بھی بھیجا، جس کی وجہ سے یہ پوری قوم برباد ہو گئی۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قوم عاد پر جس طرح عذاب آیا ہوا کے ذریعے سے، اس طرح ہوا کے ذریعے سے ہم پر عذاب آئے گا۔ تو یہ لوگ اپنے کمروں کے اندر چھپ گئے تھے اور انہوں نے دروازے وغیرہ بند کر لیے تھے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نوح کی قوم پر جس طرح طوفان آیا، خطرناک طوفان، کل میں بتا چکا کہ وہ طوفان جو تھا نا اس کی موجیں ہی جو پہاڑ کی چوٹیاں ہیں اس سے 15 ہاتھ اونچی تھی، 3000 فٹ کی موجیں تقریباً۔ تو یہ لوگ پہاڑوں میں چھپ گئے یہ سمجھتے ہوئے کہ پہاڑوں کے اندر ہم جائیں گے تو اللہ ہم کو بچا لے گا، لیکن اللہ ہی کی نافرمانی کی، اللہ کہاں سے بچائے گا؟ تو عذاب آیا زلزلے کی شکل میں، اور جبرائیل امین کے ذریعے سے ایک چیخ لگائی، اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ اس رکوع کے اندر اسی کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ کیا ہم تنہا ایک شخص کی پیروی کریں، تب تو ہم بڑے دیوانے سمجھے جائیں گے، ہم میں سے اتنے سب عزت والے لوگ بیٹھے ہیں، کیا وہی اس پر نازل کی گئی؟ یہ جھوٹا آدمی ہے، بڑا شیخی باز ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ایک اونٹنی بھیج رہا ہوں ان کو آزمانے کے لیے، اے صالح ان پر نظر رکھنا، دیکھو ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ تو بہت سے لوگ ایمان لائے، بہت سے لوگوں نے بات مانی نہیں۔ لہٰذا آپ ان کو بتا دینا کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ایسا نہیں کہ پانی تمہارے جانوروں کے لیے، اور ایسا بھی نہیں کہ پانی صالح کی اونٹنی کے لیے، پانی دونوں کے لیے ہوگا۔ انصاف کے ساتھ چلنا ہے، ہر پینے کا حق رکھنے والا اپنی باری پر حاصل ہو جائے۔ لیکن انہوں نے تو اپنے ساتھی کو بلایا، یہ ساتھی کون تھا؟ قدار ابن سالف۔ اس نے 10 درازی کی اور اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اب سوچو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ یقیناً ہم نے ان پر ایک ایسی چنگار بھیجی کہ جس کے نتیجے میں یہ لوگ کانٹوں کی روندی ہوئی بار کی طرح ہو گئے، کانٹوں کی روندی ہوئی بار کی طرح۔ بار آپ نے دیکھا ہے، بہت سے لوگ جو کھیتی کرتے ہیں وہ اپنی کھیتی کے ارد گرد بار لگاتے ہیں، اور اس بار کے اندر آج کے زمانے میں تو لوہا لگتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں لوگ کانٹوں کی بار لگاتے تھے۔ اب وہ اگر رون دی جاوے تو کیسی خطرناک لگتی ہے۔ ان کی بستی بھی ایسی ہی لگ رہی تھی، نہ کوئی آدمی جا سکے نہ وہاں سے کوئی آدمی نکل سکے۔ آدمی اگر کھیتی کے اندر چل رہا ہو اور اس کا پیر کسی ٹوٹی ہوئی بار کے اندر لگ جائے تو نکالنا کافی مشکل ہوتا ہے۔
نکلتا نہیں ہے، وہ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ تو اسی طرح ان کی بستی ہو گئی تھی، اللہ نے بالکل تباہ کر دیا تھا۔ شام سے لے کر پورا سعودی عربیہ کا حصہ، وادی قرا تک یعنی یمن تک، یہ ان کا حصہ تھا۔ اس پر یہ لوگ حکومت کرتے تھے اور راج کرتے تھے۔ میرے عزیزو، تقریباً 1700 گاؤں اور 1700 ضلع ان کے زیر حکومت تھے۔ اللہ نے اتنا ان کو نوازا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آج دیکھو وہاں پر ریگستان نظر آتا ہے، جگہ رہنے کے لائق ہی نہیں ہے، بڑے بڑے ریت کے ٹیلے نظر آتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا انجام جو دنیا پر آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے، حالانکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی چاہیے۔ روندی ہوئی کانٹوں کی بار کی طرح اللہ نے ان کی حالت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے۔ ان تمام چیزوں کے بعد اللہ کہتا ہے، یقین جانو ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ نے سوال کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سمود کے واقعے سے نصیحت حاصل کرو، اللہ نے سمود کا واقعہ بیان کر کے یہ کہا کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ ہم کو ابھار رہے ہیں کہ نصیحت حاصل کرو، اس سے سبق لو، جو غلطیاں ان لوگوں نے کی وہ غلطیاں تم مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نیک بندوں کی بات ہمیشہ مانتے رہو۔ دیکھو ایک بات نوٹ کی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک پیغمبر ان کی بستی میں تھا، ان کی بستی ہجر کے اندر تھی۔ ہجر یعنی گوگل پر اگر آپ ہیگرا ٹائپ کرو گے تو ان کی بستی آپ کو نظر آئے گی، ہیگرا۔ مدائن صالح آج ان کو کہا جاتا ہے۔ تو جب تک اس بستی کے اندر حضرت صالح علیہ السلام تھے نا، تب تک اللہ نے عذاب نازل کیا نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس بستی سے نکالا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ معلوم ہوا بستی کے اندر جب نیک لوگ ہوں گے نا، تب اللہ بستی کا نظام باقی رکھے گا، لیکن جب کوئی نیک آدمی باقی نہیں رہے گا نا، تو یہ بستی بھی درہم برہم ہو جائے گی۔ اور قیامت بھی کب آئے گی؟ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے بستی سے نکالا تھا، تب ان کی بستی پر عذاب آیا تھا۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اور بچے ہوئے ایمان والے کہاں گئے؟ تو الگ الگ اقوال ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے سید آلوسی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ چلے گئے، اور مکہ کے اندر جو کعبے کا غربی حصہ ہے نا، حرم ہی کے اندر صالح علیہ السلام کی قبر وہاں پر کسی جگہ پر ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ جبکہ سید آلوسی نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ لوگ فلسطین چلے گئے تھے۔ فلسطین کے اندر ایک جگہ ہے رملہ، آج اسرائیل کے اندر وہ جگہ ہے، ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے نالائقوں نے، تو اس جگہ پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو رملہ نام کی جو جگہ ہے نا، وہاں پر یہ لوگ چلے گئے تھے، کیونکہ یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ آدمی ان جگہوں کی طرف جاتا ہے جہاں پر شادابی ہوتی ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ نہیں، یہ لوگ ڈائریکٹ یمن چلے گئے تھے، یعنی سعودی عربیہ کو پار کر کے یمن آتا ہے نا، وہاں پر یہ لوگ چلے گئے تھے حضر موت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک لہ ولا وزیر لہ، ویا خالق الشمس والقمر المنیر، ویا جابر العظم الکثیر، ویا رازق الطفل الصغیر، ادعوک دعاء البائس الفقیر کدعاء المضطر الضریر، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بے شک ہم نے بھی بڑی بغاوتیں کی ہے، اے اللہ ہم نے بھی تیرے احکام کی پامالی کی ہے، مولا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ہماری تنہائیوں کا حال تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے،
مولا کریم ہمارے دل کے اندر جو موجود سیاہی ہے اے اللہ اس سیاہی کو پاک اور صاف فرما، اے اللہ اس کو روشن فرما۔ مولا کریم رمضان کا مہینہ ہے، اے اللہ ایک عشرہ رحمت کا جو تھا وہ تو گزر بھی گیا، اے اللہ ایک عشرہ مغفرت کا ہے وہ ابھی باقی ہے۔ اے اللہ اگر یہ پورا رمضان کا مہینہ اسی طرح گزر گیا اور اے اللہ ہم نے کوئی عمل ایسا کیا نہیں جس سے ہماری مغفرت ہو سکے، تو مولا ہم سے زیادہ تباہ اور ہم سے زیادہ برباد شخص کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے۔ مغفرت کے عشرے کے اندر تو بہت سے نیک بندوں کی مغفرت کرتا ہے، اے اللہ گناہوں سے ہم کو پاک صاف فرما کر ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ سمود کے قصے سے، قوم لوط کے قصے سے، عاد کے قصے سے، قوم نوح کے قصے سے جو حقیقی فائدہ ہم کو پہنچنا چاہیے، اے اللہ وہ حقیقی فائدے سے ہم کو مالا مال فرما۔ اے اللہ قرآن پر غور کرنے والا ہم کو بنا دے، قرآن میں تفکر کرنے والا ہم کو بنا دے۔ یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزے کی حالت میں یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اے اللہ ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کے عمل کو قبول فرما۔ مولا ہمارے عمل کو رد مت کرنا، اے اللہ اگر تو رد کر دے گا تو ہمارا یہ کام بیکار ہو جائے گا۔ اے اللہ دنیا آخرت دونوں جگہوں میں عزت سے ہمیں سرفراز فرما، ذلیل ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما، تندرستی سے ہم کو نواز، طاقت سے ہم کو نواز، بیماری کمزوری ذوق سے اے اللہ ہماری اور ہمارے والدین کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سکھ سے ہم کو نواز، دکھ سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مالداری سے ہم کو نواز، مفلسی غربت فقیری سے پوری حفاظت فرما۔ حلال طیب رزق سے اے اللہ ہم کو نواز۔ اے اللہ بہت سے لوگ دکان کھولتے ہیں اور اے اللہ گاہکوں کے انتظار کے اندر بیٹھے رہتے ہیں لیکن ایک گاہک بھی آتا نہیں۔ اے اللہ بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن جیب کے اندر 500 روپے بھی جمع نہیں ہوتے۔ اے اللہ ایسے لوگوں کی جھولیاں بھر دے، اے اللہ ایسے لوگوں کے جیب بھر دے، گاہکوں کی کثرت لگا دے۔ اے اللہ ہمارے بھی بیویاں ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی والدین ہیں۔ اے اللہ اگر تو ہم کو نہیں نوازے گا تو کون نوازے گا؟ مولا کریم ہم تجھ سے رزق کا سوال کرتے ہیں، مالداری کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مغفرت کر دے اور نصیحت حاصل کرنے والا ہم کو بنا دے۔ اے اللہ اگر تجھ کو پکارنے کا حق نیک لوگوں کو ہی ہے تو اے اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ مولا اگر نیک لوگ ہی تجھ سے مرادیں مانگ سکتے ہیں تو پھر ہمارا کون ٹھکانہ پکڑے گا؟ اے اللہ ان گنہگاروں کی بھی مغفرت فرما دے۔ جو نیک بندہ اس مجلس کے اندر ہو ہم اس کا واسطہ دے کر تجھ سے اپنی مغفرت کروانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارے دل کو ایمان اور سکون سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔